أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام دینی بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم سب کو اللہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مہینوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا شہر حسن کا اجتماع الحمدللہ اپنے انجام تک کامیابی کے ساتھ پہنچا. اجتماع کے اندر جو محنت ہوئی ہے وہ صرف ہمارا اجتماع ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں جہاں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں، دینی پروگرامات ہوتے ہیں، دینی جلسے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہی پیغام امت کو دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد بیس بنیاد ایمان مضبوط ہونا ہے. ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے یہ آرٹیفیشل ہے. یوں سمجھیں کہ جس کے اندر دم اور جان نہیں ہے. آپ کو مثال سے سمجھاؤں، ہم گھروں کے اندر شوکیس رکھتے ہیں. شوکیس کے اندر مہمانوں کو دکھلانے کے لیے فروٹس، پھل وغیرہ پلاسٹک کے رکھے ہوتے ہیں. گریپس، ایپلس جو بھی ہم رکھیں وہ صرف پلاسٹک کا ہوتا ہے یا پھر لکڑیوں کا ہوتا ہے. نہ وہ ہماری کھانے کے کام آتا ہے، نہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، نہ اس کے اندر مغز ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 1400 سال پہلے جو ایمان تھا وہی ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن کوالٹی الگ ہے. ان کی کوالٹی ہے تھی، ہماری لو بھی نہیں ہے. بچہ راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہے، باپ سے ضد کرنے لگتا ہے، ابا جی مجھے کھلونا چاہیے، بندوق چاہیے، جو پلاسٹک کا ہوتا ہے 5 روپے کا، جو نہ وہ کسی کے وار کرنے کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی دشمن پر ہم حملہ کر سکتے ہیں.
بندوق اصل وہ ہے جو شکار کے لیے یا میدان جنگ میں استعمال کی جاتی ہے. بندوق وہی ہے, دونوں بھی بندوق ہیں. وہ بندوق ہے جو اصل مقصد کے لیے, اور یہ بندوق ہے کھلونے کے لیے. پروگرامات وغیرہ میں بچے اسکولوں کے اندر گھر وغیرہ بناتے ہیں, پیپروں میں بناتے ہیں, یا کچھ ان کی چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک کی یا پیپر کی, اس کے اندر ایگزیبیشن میں ایسے جگہوں پر گھر بناتے ہیں. یہ مکانات نہ سکون کے قابل ہیں نہ رہائش کے قابل ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ایگزیبیشن میں, بھائی ہم گئے, ایک 15-20 روپے کا مکان ہے, ہم اس میں سونے لگے, کبھی ہم نے سنا یا دیکھا ہے؟ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتا ہے, وہ بس دکھانے کے لیے. ٹھیک بالکل اسی طرح ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان جو ہم رہتے ہیں, بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اندر سے کھوکھلا ہے. اس کے اندر نہ جان ہے, نہ دم ہے, نہ اصل ہے, کچھ بھی نہیں. اگر ہمارے ایمان میں جان ہوتی, پاور ہوتی, طاقت ہوتی, دم ہوتی, تو آج مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, آسمان پھاڑ کر کے فرشتے نیچے اتر جاتے. اب ہم اپنے ایمان کو بنائیں کیسے؟ چلو میں تو بتا رہا ہوں, ہمارا ایمان تو آرٹیفیشل ہے, یعنی کھوکھلا ہے. تو اصل ایمان کیسا ہے, اصل ایمان کن لوگوں کا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ ذرا غور کرتے جائیں. آج سے آپ کو میں 1400 سال پہلے لے جا رہا ہوں, صحابہ کے دور کے اندر لے جا رہا ہوں. ہر صحابی کے اندر دیکھیں تو وہ ایمان ان کے مجسمے کے اندر بھرا ہوا تھا, ایسا نہیں ہماری اور آپ کی طرح. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ, کفار نے ان کو پکڑ لیا, قیدی بنا لیا, انہی سلاخوں کے اندر رہنا پڑا. اطراف میں سارے آگے پیچھے دائیں بائیں سلاخیں ہیں, جس طرح جیل خانے کے اندر قید خانے میں ہوتے ہیں, چور کو یا ملزم کو لے جا کر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو 3 مہینوں اس کے اندر رہنا پڑا. 3 مہینے اس لیے کہ وہ اس دور کے اندر ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے چل رہے تھے. مشرکین کے یہاں بھی وہ لڑائی والے مہینے نہیں تھے. جب ذوالقعدہ ذوالحجہ وغیرہ مہینے آتے تو وہ لڑائی کو روک دیتے. تو اس لیے وہ قید خانے کے اندر تھے, جیل خانے میں تھے, سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور اس گھر کی ایک عورت فاطمہ جو آگے چل کر کے ایمان لائی, وہ خود کہتی ہیں کہ خبیب ہمارے اس قید خانے میں آئے, نہ اندر سے کوئی آ سکتا ہے نہ باہر, واپس کوئی اندر والا باہر جا سکتا ہے, نہ انہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے نہ ان سے لے سکتا ہے, بالکل بائیکاٹ. تو یہ گھر والے نوٹ کرتے رہے ان کی حرکتوں کو, ان کے لہجوں کو, ان کی ذات کو. وہ خود فاطمہ جو بعد میں چل کر کے ایمان لائی, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خبیب جب مکے کی سرزمین پر عرب کے اندر پھل اگنے کا کوئی نام نہیں تھا, یعنی پھل کا سیزن نہیں تھا. ہمارے یہاں تو سیزن ہوتے ہیں, سال بھر میں پورے 12 مہینوں میں آم آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا, اس کے چند مہینے ہوتے ہیں تبھی تو آم ملتا ہے. تو فاطمہ کہتی ہیں کہ عرب کے اندر ایسا سیزن تھا جہاں پر فروٹ, اس کا ابھی سیزن نہیں تھا فروٹ کا. ہم نے دیکھا کہ خبیب قید خانے میں ہو کر کے فروٹ کھا رہے ہیں, پھل کھا رہے ہیں. تعجب ہوا, تعجب تو ہوتا ہی ہے. کیوں تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے کوئی اندر جا نہیں سکتا, یا پھر باہر سے اندر کوئی آ نہیں سکتا, پتہ نہیں اس کے پاس فروٹ اور پھل کیسے آ گئے. پوچھا کہ بھائی یہاں پر کوئی تمہارے ساتھ ہے نہیں, اور تمہاری خدمت کے لیے کوئی آتا جاتا نہیں, یہ تمہارے ہاتھ میں پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت خبیب نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ جو اللہ عیسیٰ کی ماں مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ محمد کے غلام کو کیوں کھلا نہیں سکتا؟ جو اللہ مریم کو, عیسیٰ کی ماں کو
بغیر سیزن کے، بغیر کسی آدمی کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ تو عیسیٰ کی ماں ہے، میں تو محمد کا غلام۔ تو یہ ان کے ایمان کی حقیقت ہے۔ جہاں پر بھوک لگتی ہے تو آسمان سے اللہ رب ذوالجلال بھی ان کے لیے کھانے کے لیے چیزوں کو مہیا کر دیتا ہے۔ یہ ان کا ایمان بنا تھا، وہ ایمان کی حقیقت تھی۔ آج ہمارے اندر ایمان کی بس شکل و صورت ہے۔ ابھی وہ قید خانے میں تھے، جب انہیں پتا چلا کہ کفار نے کہا کہ بھائی تم نے بدر میں ہمارے اتنے آدمیوں کو مارا ہے، اس کی سزا میں ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تو انہوں نے کسی کی مدد سے اس طرح کو منگوایا، اس طرح بال نکالنے کا آلہ، تاکہ بال نکال لیں، پتہ نہیں مجھے کس وقت شہید کر دیا جائے۔ تو ان کے ہمت کی داد دینی چاہیے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ تیری موت ابھی آنے والی ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اس طرح پیش کیا گیا، تو اس طرح بنا رہے تھے۔ تو فاطمہ جو بعد میں چل کر کے ایمان لائی، وہ خود کہتی ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ دوڑتے دوڑتے خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اب مجھے ڈر ہوا، چونکہ بچہ تو میرا ہے، خبیب کے پاس اس طرح ہے، بلیڈ ہے، پتہ نہیں یہ گلے پہ مار دے گا یا کاٹ دے گا، بچے کی جان نکال لے گا۔ جیسے ہی بچہ ان کے قریب آیا، انہوں نے اپنی گود میں اس کو بٹھایا، تو ماں کی چیخیں نکل گئی، فاطمہ کی جو اس وقت کافرہ تھی، کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا کر دے گا، ہاتھ میں اس کے اس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا بہن مت ڈرو، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا، ہاں میری جان جانی ہی ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل کر دوں یا اس کا خون بہا دوں۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے بھائی؟ میری جان تو کیسے بھی جائے گی، ہاتھ میں تو چھری ہے یا ہتھیار ہے یا اس طرح ہے، کافر کا ہی تو بچہ ہے، مسلمان کو تو نہیں، کاٹ کر کے ہلاک کر دیتے دو منٹوں کے اندر۔ تو اسے یہ سبق ملا کہ ہمارا اسلام غیروں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب انہیں قید خانے سے نکال کر کے شہید کرنے کے لیے لے گیا، ایک مقام تھا، اس مقام پر انہیں لے جایا گیا، پھر پوچھا، کئی طرح کے سوالات ہوتے رہے، پھر آخر میں پوچھا خبیب ذرا یہ بتاؤ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم تمہارے بدلے میں محمد کو تکلیف دیں، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد کی بات کرتے ہو؟ آنکھوں میں ان کے آنسو آنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی موت کے ڈر سے رو رہا ہے؟ تو حضرت خبیب نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی ایک جان ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے میں میرے آقا محمد کو صرف کانٹا چبھے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی نا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں قربان کر دیتا۔ یہ عالم ہے ان کے ایمان کا۔ موت آنکھوں کے سامنے، شریعت پر انگلی اٹھانا انہیں پسند نہیں تھا، محمد الرسول اللہ پر کوئی تکلیف والی بات کہے انہیں پسند نہیں تھا، اللہ کے خلاف کوئی بکواس کہے انہیں پسند نہیں تھا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ جب ایمان حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے تو نہ رشتہ دار ہمیں ایمان سے جدا کر سکتے ہیں، نہ بیوی بچے، نہ مال و دولت۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار نے روک لیا کہ بھائی تم تو جا سکتے ہو، لیکن جو تم نے یہاں مکے میں رہ کر کے کمائی ہے ہماری کنٹری کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہم ایسے ہی جانے تمہیں نہیں دیں گے، تم تو جا سکتے ہو لیکن جو تمہاری دولت ہے، تمہارا مال ہے، سب کچھ ہمارے حوالے کر دینا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رٹ لگائی جاتی ہے
کہ جان چلی جائے پر دولت نہ جائے. یہ ہمارا الٹا معاملہ ہے. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی چیر پھاڑ لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، میرے پاس میرا مال دے دو. یہ ہمارا قصہ ہے، ہمارا حال ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے تو جانا تھا مکے کو چھوڑ کر، انہوں نے پتہ بتا دیا کہ بھائی اتنا اتنا مال میری فلاں فلاں جگہ پہ ہے اور یہ سارا مال تمہارے حوالے، تمہیں میرا مال مبارک، مجھے میرا راستہ مبارک. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول نے دیکھتے ہی کہا صہیب تم نے تو بڑی سودے کی تجارت کی ہے. تو پھر حضرت صہیب نے کہا یا رسول اللہ میں تو مال تو دے سکتا تھا، ایمان کہاں سے چھوڑوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مال کل بھی تم کما سکتے ہو، لیکن ایمان ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ واپس آ نہیں سکتا. تو یہ ایمان کی دولت ہے، کروڑوں کی دولت تھی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے صرف اللہ کے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی خاطر اپنی ساری پونجی اور دولت کو ٹھکرا کر کے واپس اپنی جگہ چلے گا. یہ تو مال کو چھوڑنے کی بات ہوئی. کبھی ہم نے سنا ہے کہ دین کی خاطر بیویوں کو چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ ان کا ایمان تھا کہ دین کی خاطر اپنا مال چھوڑ گئے. ہمارا ایمان تو اتنا گھٹیا ہے، اتنا نکما ہمارے اندر، ہم نے اپنے اندر ایمان کو پیدا کیا ہے. وہ تو اپنا حق چھوڑ کر کے گئے، یہاں دوسروں کا حق لے کر کے واپس دینے کی نوبت نہیں آ رہی. کوئی بھائی بہن مر رہا تو باپ بوڑھا ہے، پھر بھی وہ بیٹی کا حق دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. بھائی بھائی زمین ہڑپ رہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دوسروں کا حق جو ہم نے چھینا ہے اسے واپس کرنے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ لوگ تو اپنے مالوں کی قربانی دے گئے، ہم تو دوسروں کے مالوں کی قربانی ہم لے رہے ہیں ناحق دبا کر. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، ایمان تو وہی ہے لیکن فرق اتنا کیوں آ گیا، کوالٹیز اتنی چینج کیوں ہو گئی. انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، ہم بھی تو دن بھر یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، محمد الرسول اللہ. کامیابی تو محمد کے راستے میں ہے. ابو بکر کا بھی کلمہ وہی تھا، عمر کا کلمہ بھی وہی تھا، عثمان و علی کا بھی کلمہ وہی تھا، جتنے صحابہ تھے ساروں کا کلمہ وہی تھا. ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، لیکن ایمان کے اندر ڈیفرنس اور فرق کیوں ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو ان کی بیوی ام سلمہ، ان کے رشتہ دار آ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا تم جا سکتے ہو پر تم تمہاری بیوی یعنی ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتے. یعنی ایک داماد سے اس کا سسرال کہہ رہا ہے تم جاؤ تو تنہا جاؤ، ہم اپنی بچی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا. جاؤ تم اپنی جگہ چلے جاؤ، میں اللہ کے حوالے ہو رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میں تو پیارے آقا کی جگہ کے لیے اس کے رخ کر کے جا رہا ہوں. ہاں اگر وقت مل جائے تو تمہیں بھی وہاں پس بلا لوں گا، لیکن اب میں یہاں پر تو ایک ایمانی تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے. ایک تم ہو، تم کو چھوڑ کر کے میں ادھر جا سکتا ہوں، اس کو چھوڑ کر کے میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا. میں آج بتا یہ رہا ہوں کہ کوالٹیز دیکھیں ایمان کی صحابہ کی اور ہماری. ایمان کی خاطر وہ لوگ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. ہمارا ایمان دیکھیں اتنا کمزور ہے، آج ہماری بیوی، آج ہماری بیٹی مرتد ہو رہی ہے اسے اسلام میں آنے کی توفیق. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہماری بیوی، ہماری بیٹی غیر کے حوالے کیوں جاتی؟ غیروں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر کے بھاگ کیوں نکلتی؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. تو جو ہمارے اتنے سارے مسائل کو خود ہمارا ایمان حل کرنے کے بجائے ہمارے سامنے حالات کو لا کر کے کھڑا کر رہا ہے دنیا کے اندر، کیا ذرا سوچیں کہ یہ ایمان، یہی ایمان جو ہمارا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں نجات دلائے گا؟
صہیب نے ایمان کی خاطر مال کو چھوڑ دیا، ابو سلمہ نے ایمان کی خاطر بیوی کو چھوڑ دیا۔ آئے آگے ذرا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مالدار ٹائپ کے صحابی تھے، ہم نے بارہا سنا ہے ان کا واقعہ۔ بہت بڑا ایک لمبا چوڑا سا ان کا ایک باغ تھا، وہ بھی گنجان تھا، بیلیں لگی ہوئی تھیں، پیڑ پودے جدھر دیکھو ادھر درخت ہی درخت، ہریالی، ہر طرف ہری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ اپنے باغ میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت بند کر کے کھڑے ہوئے، ایک چڑیا آئی، چڑیا آ کر کے ایک جگہ پر بیٹھی، اور باغ اتنا گنجان تھا کہ باہر سے آنے والا پرندہ اسے جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا، اتنا گنجان باغ۔ یہ نماز میں نظر پڑی چڑیا پر کہ آ گئی، بیچاری پھنس کر کے واپس جانے کا راستہ نہیں ملا۔ تو نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈوں کے لیے ان کا خیال وہاں چلا گیا۔ اب انہیں پتہ یہ نہیں چلا کہ میں رکعت کون سی پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہوئی، سیدھے دربار نبوی میں تشریف لے گئے، کہا یا رسول اللہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میں اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، چڑیا آئی، چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، میرے باغ کے اندر وہ اٹک گئی، پھر اس کے خیال میں اس کے چکر میں میں پڑ گیا، پھر میری اور اللہ کی جو عبادت چل رہی اس میں اندر کوتاہی ہو، اس کوتاہی کی سزا میں نے یہ لگائی کہ میرا سارے کا سارا باغ آپ رکھ لے، غریبوں میں اس کو تقسیم کر دے، سارا مال اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ صرف اس کی سزا، میری نماز کے اندر جو تھوڑی دیر بھول ہوئی ہے، اس کی سزا ان صحابی نے یہ دی کہ سارا کا سارا باغ گنجان، پھلوں والا پھولوں والا سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو میرے اور اللہ کے راستے میں آڑ آ جاتا ہے میں اسے رکھ کر کے عبادت کیسے کروں۔ یہ ان کا ایمان رہا۔ آئیے ذرا ہمارے ایمان پر، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب کسی گاہک نے ہمیں فون کر دیا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں تمہارے پاس، نماز گئی بھاڑ میں، ہمیں مبارک اپنا کاروبار۔ حتیٰ کہ مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں، حضرت قضا نماز میں دوسرے وقت میں پڑھ لوں؟ شریعت نے قضا اس لیے نہیں رکھا کہ نماز کے وقت میں بیپار کر کے بیٹھ جاؤ، نماز کے وقت میں دنیا کی ہرس لے کر کے بیٹھ جاؤ، نماز کو چوپٹ کر دو، نماز کو برباد کر دو، بعد میں اس کی قضا کر لو، اس لیے نہیں رکھا شریعت نے۔ شریعت کا ہر مسئلہ بھی شریعت کی موافق ہوتا ہے۔ شریعت نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھول سے یا سوتے وقت کسی کی نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کر لینا، قضا اس کا نام ہے۔ آمدن نماز کے وقت میں کاروبار میں پڑھ کر کے چھوڑ دو، پھر بعد میں قضا کر لیں، اس کو بھی جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ ہماری نماز ہے، صحابہ کی وہ نماز تھی، انہوں نے باغوں کو قربان کر دیا، اور ہم نمازوں ہی کو قربان کر رہے ہیں کاروبار کے پیچھے لگ کر رکھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ چلے ذرا اور آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے ایک لڑکے تھے، چھوٹے سے تھے، میں بتا رہا ہوں فرق کتنا ہے آج سے 1400 سال پہلے کے ایمان کا اور ہمارا جو ایمان ہے اس کا فرق میں بتانے چلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو انہوں نے دیکھا، کنکر اٹھا کر کے چھوٹا سا بچہ یوں پھینک رہا ہے اوپر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹے ایسا نہ کر، اس طرح کرنے میں تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں نقصان تو ہو سکتا ہے، تیرے پھینکنے سے کسی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کے اندر تباہی لا سکتا ہے، آنکھ کے اندر کمزوری لا سکتا ہے، تیرا چھوٹا سا کنکر کسی کی آنکھ کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے، یا اگر ایسے ہی تیری آنکھ میں بھی لگ جائے تو پھر تباہی کا سامان۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان میں تو ایسے کھیل رہا ہوں، آپ مجھے اس پر ڈانٹ رہے ہو۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث بتا رہے تھے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ اگر ایک 8-9 سال کا بچہ کھیل رہا ہے
اس کو یعنی اس کی تربیت کرنے کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچپن ہے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. بچوں کی تربیت بچپن سے ہوتی، اس وقت سے ہوتی جبکہ آج کے لڑکے وہ عمروں میں گولیاں، لٹھو، یہ وہ سب کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت ان کی تربیت شروع ہوتی 3-4 سال کے بچوں کے اندر. وہ زمانہ ایسا تھا اگر کوئی مہمان بھی آ جاتے، بچوں کے اندر سے ایمانداری، شریعت کی پابندی، مہمان کی میزبانی کس طرح کی جاتی، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے اندر عادت ڈالی جاتی. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. اگر کوئی مہمان بھی آ جاتے تو گھر کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے رکھ دیتے. اگر کوئی پیاس کے مارے بچہ بل بلاتا ہوا تڑپ رہا ہوتا تو مہمانوں کی خاطر اس کا دودھ بھی لا کر کے ان کے حوالے کر دیتے. بچے کو کھلونے وغیرہ سے اس کا دل بہلا دیتے تاکہ اس کی ابھی سے تربیت ہو جائے. آئندہ چل کر کے اگر تیرے یہاں کوئی مہمان آ جائے، تیرے پاس کوئی سامان نہ ہو، تب بھی اپنا حق اٹھا کر کے اسے کھلا دینا. یہ بچوں کی تربیت پیدائشی طور پر ہوتی. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیرا اس طرح کھیلنا یہ کسی کی آنکھ کو ہلاک کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے. بیٹے نے کہا ابا جان میں بس یوں کھیلوں، آپ مجھے ٹوک رہے ہو. بس اتنا سا جملہ بچے کا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے. کہا میں تجھے حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تو مجھے ٹوکنے کی بات کرتا ہے. قسم خدا کی تجھے مرتے دم تک میں بات نہیں کروں. قسم اللہ کی قسم کھائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے، میں تجھے میرے آقا کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اسے ٹوکنا سمجھ رہا ہے. جا میں تجھے بات نہیں کروں گا. آج ہمارا لڑکا بے حیائی کے دلدل میں پھنس رہا ہے، بے دینی کے اندر اتر رہا ہے، بے دینی کے کیچڑ میں پھنس چکا ہے. ہم کہتے ہیں چلو ابھی بچہ ہے. جب یہ بے دینی کا ماحول ہے اس کے اندر اپنے دونوں پاؤں کو گاڑ دے گا، اٹکا دے گا، پھنس جائے گا، تو اس وقت باپ خون کے آنسو تڑپ تڑپ کر کے روئے گا. اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب میری بھی مانتا نہیں ہے. جب ماننے کی عمر تھی تو ہم نے انہیں کیوں نہیں منوایا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر انہیں اللہ کی طرف کیوں لے کر نہیں آئے؟ شریعت کی باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھائے؟ جب بچوں کی عقل جواب دے جاتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، خواستوں کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت باپ کا نو رونا گڑ گڑا کام آتا ہے، نہ گڑ گڑانا کام آتا ہے. اب باپ دوسرے لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے. کوئی مولانا مل گئے تو کہتا ہے کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کر دیں. این وقت میں بچوں کا جو سونے جیسا قیمتی وقت ہوتا ہے ہم نے ان کو کھلونے کے حوالے کر دی. ہاں 3-4 سال 5-6 سال کی عمر تو ہمارے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھلونے کی عمر ہے، لیکن 8-9 سال کے بچے بے شرمی کے اندر مبتلا ہیں. باپ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ بچپنا ہے. افسوس ہے ایسی تربیت پر. یہ ہمارا ایمان ہے. ان کا وہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹوکنے پر بچے سے کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم تجھے مرتے دم تک بات نہیں کروں گا. وہ ان کے اندر ایمان کی حقیقت تھی. ہمارے اندر صرف ایمان کی شکل اور صورت بچ گئی، حقیقت نہیں ہے. آرٹیفیشل پلاسٹک کے جو سیب ہوتے ہیں ویسا ہمارا ایمان ہے. پھوڑو گے تو اندر کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ پر یقین جیسے اٹھتا چلا جائے گا تو ہماری ساری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی چمکدار تلوار ہے، کبھی بھی انہیں شکست نہیں ہوئی. اور یقین کیسا تھا؟ جنگ یرموک کی لڑائی، ان کے ساتھ کچھ عیسائی بھی تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک عیسائی دیکھا کہ سامنے والوں کی جماعت تو لاکھوں کی ہے، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی.
ایک عیسائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اس وقت عیسائی کی ٹیم بھی حضرت خالد بن ولید کی ٹیم سے مل گئی تھی. عیسائی نے کہا خالد ہماری جماعت تو بس تھوڑی سی ہے، سامنے بالمقابل لاکھوں کی ہے، کیا کرے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غصہ کا چہرہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا اسکت، خاموش ہو جا، قسم خدا کی مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے میں ابھی انہیں پیغام دے سکتا ہوں کہ جاؤ 1,00,000 ابھی تمہاری ہے، میرا حکم ہے کہ اور 1,00,000 لے لینا، اب جتنی تمہاری ٹیم ہے اتنی ہی ٹیم اور لے آنا، ہم اللہ کے بھروسے پہ تم سب کو شکست دے کر کے بھگائیں گے. صرف بولنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، ذرا تصور تو کرے. تو اس پادری کو حضرت خالد بن ولید نے کہا تیرا ایمان تو دنیا پر ہے اور میرا ایمان تو دنیا کے بنانے والے پر. تو کس طرح کا انہوں نے ایمان بنایا تھا یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کسی نے جذبے میں آ کر کے کہا اتنا ہی یقین ہے تمہارے اللہ پر؟ کتنا یقین کرتے ہو؟ سب سے پہلا میرا ہے تو یقین اللہ ہی پر ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. کسی بے دین نے لا کر کے ایک شیشی باتل لے کر کے دیا، یہ زہر کی باتل ہے، اپنے اللہ کا نام لے کر کے اٹھا دینا، اگر تمہارا ایمان بچا سکتا ہے تو میں بھی دیکھوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسکرایا، اس سے باتل نکالی، اس کا جو کیپ تھا اس کو نکالا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر کے اٹھا دیے. زہر پی رہے ہیں، یہ پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کے، یہ ان کا ایمان تھا. ہمارا ایمان زہر کی باتل نہیں، تھوڑا سا وہ جو ہم کپڑے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں رن آلہ، وہ اٹھا لے، ابھی وہ نیچے نہیں اتر جائے گا، ہم اوپر چلے جائیں گے. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. ان کا ایمان شیر سامنے سے آتا، شیر کو گھبراہٹ ہو جاتی، پتہ نہیں میں کس کے سامنے آ گیا. یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ابھی میں نے سنا، جو بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے ٹوکنے کا بتا رہا ہے. راستے میں بھٹک گئے، ایک جنگل نما تھا کوئی راستہ، بھٹک گئے، چلتے چلتے راستہ ہی بھٹک گئے، دیکھا کہ سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے. اس کے کان میں جا کر کے کہا میں محمد کا غلام ہوں، راستہ بھٹک چکا ہوں، مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے. شیر دم ہلاتا ہوا اٹھ کر کے کھڑا گیا، انہیں سیدھے راستے تک جا کر کے پہنچا دیا. شیر وہاں پر ہو، ہم یہاں دیکھ لیں تو ہماری پینٹیں گیلی ہو جاتی. یہ ایمان ہمارے ایمان کی حقیقت ہے. ان کے اندر ایمان کی حقیقت تھی، صرف ہمارے اندر ایمان کی شکل و صورت بچی ہوئی ہے. تو جب بنیاد ہی ہمارا کھوکھلا ہے تو ہمارے اعمال پر فرق نہیں پڑے گا، ہماری دعاؤں پہ فرق نہیں پڑے گا، ہمارے صدقات پہ فرق نہیں پڑے گا. ہمارا ایمان اتنا پاورفل ہے کہ ہمیں گھر قریب ہوتے ہوئے نماز کے لیے ہمارا ایمان نہیں لا سکتا. تو سوچیں کہ کتنا پاورفل ہے ہمارا ایمان. تو اللہ رب ذوالجلال سے ایمان کی دولت مانگنا چاہیے، ایسا ایمان جو صحابہ کے اندر تھا. تو سب سے زیادہ محنت ایمان پر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مکے کی ساری زندگی تھی، وہ ساری زندگی اللہ کے رسول نے اعمال پہ نہیں، صرف ایمان پر محنت کی. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں کوئی فرض نہیں تھا سوائے نماز کے. نماز وہ بھی آخری دور میں نماز کی فرضیت کا حکم ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی فرض نہیں تھا. روزہ، حج، یہ ساری چیزیں مدینے کے اندر اس کی فرضیت ہوئی ہے. صرف نماز ایسی چیز جو مکے کے اندر ہوئی، جو مکی دور کی اینڈنگ میں بالکل. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے پیارے آقا نے جو محنت کی ہے وہ ایمان پہ کی ہے. چونکہ ایمان ہمارا کھرا ہوگا
تو ہمارے اعمال بھی کھرے. ایمان میں فرق اور ایمان میں کھوٹ ہوگا تو اعمال میں کھوٹ ضرور آئے گا. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعائیں مانگیں گے تو یہ دعا مانگے، اے اللہ رب ذوالجلال ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تجھے اور تیرے محبوب کی یہاں مقبول ہو. جو آج کل ہمارا ایمان ہے ایسا نہیں. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایمان کی حقیقی دولت سے مالا مال فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.